اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ پنجم غیر منصرف وعن اسم است کے دو سبب از اسباب معنی صرف در باشد و اسباب معنی صرف نست اسباب نو است، یعنی اسباب معنی صرف نو است: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و اجماع و جمع ترکیب و وزن فعل الی آخرہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں متمکن اعتبار کے اعراب کے اعتبار سے اس کی 16 اقسام بیان کی تھی۔ اس میں متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 اقسام ہیں، جن میں سے 4 اقسام گزر چکی ہیں۔ آج 5ویں قسم ہے اس میں متمکن کی اعراب کے اعتبار سے۔ 5ویں قسم کون سی ہے؟ 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں غیر منصرف 5ویں قسم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیر منصرف کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف وہ یہ تو تھا غیر منصرف۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف وہ اسم ہے جس میں معنی صرف کے 9 اسباب میں سے نہ 2 سبب پائے جائیں، نہ ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ غیر منصرف کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصب و جر دونوں فتح لفظی کے ساتھ ہے، جیسے جانی عمرو، رائے تو عمرہ، مرر تو بے عمرہ۔ جانی عمرو میرے پاس آیا عمر، رائے تو عمرہ میں نے دیکھا عمر کو، مرر تو بے عمرہ میں گزرا عمر کے پاس۔ اب وہ کہتے ہیں تیسرا نقطہ کیا ہے اس میں؟ تیسرا نقطہ یہ ہے منصرف پر تینوں حرکتیں اور تنوین آ سکتی ہے۔ منصرف پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن جو غیر منصرف ہے غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا۔ البتہ غیر منصرف مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے، یعنی غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، کسرہ بھی نہیں آ سکتا، لیکن 2 صورت میں آ سکتا ہے، غیر منصرف مضاف ہو یا غیر منصرف الف لام داخل ہو تو پھر کسرہ آ سکتا ہے، پھر بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ یہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ صلیت فی مساجدکم، میں نے نماز پڑھی ہے آپ کی مساجد میں۔ الف لام کی یہ تھی مساجد مضاف ہے کس کی طرف؟ قوم ضمیر کی طرف، اب یہاں کسرہ آیا ہوا ہے حالانکہ مساجد غیر منصرف ہے۔ ذہبت الی المقابر، اب دیکھیں یہ مقابر کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، لیکن پھر بھی اس پر کسرہ آیا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل ہے۔ ذہبتو میں گزرا، میں گیا، ذہبتو الی المقابر قبور کی طرف۔ معنی صرف کے اسباب، معنی صرف کے 9 سبب ہے معنی صرف کے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا عدل ہے۔ عدل کا مشہور لغوی معنی کیا ہے؟ پھرنا، اور اصطلاح میں کسی لفظ کا بغیر کسی قانون کے اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کرنے کو عدل کہا جاتا ہے، جیسے عمرو، ظفرو، اصل میں کیا تھے؟ عامر اور ظافر، عامر سے عمر اور ظافر سے ظفر، اپنی اصل شکل کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب وصف دوسرا کیا ہے؟ معنی صرف جو 9 ان میں سے وصف ہے۔ وصف کا لغوی معنی کیا ہے؟ بیان کرنا۔ اصطلاح میں وصف وہ اسم ہے جو ایسی مبہم ذات پر دلالت کرے جس میں صفتی معنی ملحوظ ہو، جیسے احمر، احمر یعنی سرخ رنگ والا آدمی، یہ ایک صفت ہے سرخ رنگ والا آدمی۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تانیث ہے۔ تانیث سے مراد مؤنث ہے۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی 4 علامات میں سے کوئی علامت موجود ہو، جیسے طلحہ، تو یہ تانیث اس میں پائی جاتی ہے۔ چوتھا کیا ہے سبب؟ معرفہ ہے۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کو واضح نے کسی معین چیز کے لیے وضع کیا ہو، یہاں معرفہ سے مراد علامہ ہے، جیسے زینب۔ اجماع، اجماع کا لغوی معنی کیا ہے؟ گونگا ہونا،
اصطلاح میں اجماع وہ لفظ ہے جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوا ہو، عربی زبان میں استعمال ہوا ہو، یعنی جو عربی نہ ہو لیکن عربی زبان میں استعمال ہوا ہو، جیسے ابراہیم لفظ عربی نہیں ہے لیکن عربی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ جمع سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کتنا سبب ہے؟ چھٹا سبب جمع منتہی الجمع۔ جمع منتہی الجمع کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے جمع کی آخری جمع، یعنی سب جمع کی آخری جمع کو جمع منتہی الجمع کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح میں سے مراد وہ جمع ہے جس کی جمع تکسیر دوبارہ نہ بنائی جا سکے، اور اس کو جمع اقصا، جمع الجمع، جمع غیر منصرف بھی کہتے ہیں۔ جمع منتہی الجمع کی پہچان کیا ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، جمع منتہی الجمع کیسے پہچان کہ یہ جمع منتہی الجمع ہے، یہ جمع کی آخری جمع ہے؟ جواب اس کی پہچان یہ اس میں پہلا اور دوسرا حرف مفتوح اور تیسری جگہ الف ہوتا ہے۔ پہلا اور دوسرا حرف مفتوح اور تیسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے۔ الف کے بعد اگر ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوتا ہے۔ الف کے بعد اگر ایک حرف ہو تو جیسے دواب، اب اس کا پہلا اور دوسرا حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے، دال بھی مفتوح ہے، واو بھی مفتوح ہے، اور جو الف کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ مشدد ہے اگر ایک حرف ہے، جیسے دوابو با پر شد ہے۔ اگر دو حرف ہو تو پہلا مکسور ہوتا ہے، اگر الف کے بعد دو حرف ہو تو پہلا حرف مکسور ہوگا، جیسے مساجدو، الف کے بعد دو حرف ہیں جیم اور دال، لیکن ان میں سے پہلا حرف کیا ہے؟ جیم مکسور ہے۔ اگر تین حروف ہوں تو پہلا مکسور دوسرا ساکن ہوتا ہے، مساپیہو۔ اب اس کی ہم دوبارہ اس کی تکرار کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ جمع منتہی الجمع کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ جمع منتہی الجمع ہے؟ جواب جس کا پہلا حرف دوسرا حرف مفتوح ہو۔ جمع منتہی الجمع میں پہلا حرف دوسرا حرف مفتوح ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تیسری جگہ الف ہوگا، پہلا حرف دوسرا حرف مفتوح، تیسری جگہ الف ہوگا، اور اس الف کے بعد اگر ایک حرف ہو تو مشدد ہوگا، جیسے دواب۔ دو حرف ہوں تو پہلا حرف مکسور ہوگا، مساجدو، الف کے بعد دو حرف ہے، پہلا جیم مکسور ہے۔ اگر تین حرف ہوں تو پہلا حرف ساکن ہوگا، جیسے مسابیہو۔ مسابی میں پہلا حرف میم ہے مفتوح، دوسرا حرف سواد ہے مفتوح، تیسرا حرف الف ہے، اور الف کے بعد تین حروف ہے، تین میں سے جو دوسرا حرف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، مسابیہو۔ اس کے بعد کیا ساتواں سبب کیا ہے؟ وزن فعل ہے۔ وزن فعل وہ کلمہ ہے جو ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو۔ وزن فعل ہو تو اسم لیکن وزن فعل پر، جیسے احمد اشرف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الف نامہ سبب کیا ہے؟ نون، الف نون زیدتان، جیسے الف نون زیدتان مراد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور نون زیدہ ہوں، جیسے عمرانو۔ یہ یہاں الف اور نون کیا ہے؟ زیدہ۔ اس میں سے چھٹی قسم کس کی؟ 16 قسموں میں سے اس میں متمکن کے اعراب کے اعتبار سے 16 اقسام تھی، اب اس کی چھٹی قسم کیا ہے؟ چھٹی اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، جو کہ نام سے بھی واضح ہیں۔ ستہ کون کون سے؟ آبون، آخون، ہمون، ہنون، فمون، ذو۔ اسماء ستہ مکبرہ کے معنی کیا ہیں؟ اب کا معنی باپ ہے، آخ کا معنی بھائی ہے، ہمون کا معنی عورت کا رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہو، دیور وغیرہ، ہنون بے معنی عورت یا مرد کے شرمگاہ، فمون بے معنی منہ، ذو بے معنی والا۔ اسماء ستہ مکبرہ۔ اس کے بعد نقطہ اس میں کون سا آتا ہے؟ دوسرا نقطہ اسماء اعراب۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحرکات نہیں ہوتا، اعراب بالحرف ہوتا ہے، جیسے رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، جر یا لفظی کے ساتھ۔ جانی ابو کا، میرے پاس ہے آپ کا باپ۔ رائے تو ابا کا، میں نے دیکھا آپ کے باپ کو۔ مرار تو بے ابی کا، میں گزرا آپ کے باپ کے ساتھ۔ اب جا فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا منصوب ہے، اور مفعول ہے، مفعول بے بن رہی ہے اس کے لیے۔ ابو مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، فعل مؤخر ہے، فعل اپنے فعل مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی شرائط کتنا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی
4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جائے تصغیرہ نہ ہو، اس میں جائے تصغیرہ نہ پائی جائے. اگر جائے تصغیر ہو تو ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا، جیسے جانی اب ابی، رایتو ابی، مررتو بی ابی. اب اعراب بالحرکت ہے لفظی، لیکن ہم نے کہا تھا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب بالحرف ہوگا، اعراب بالحرکت نہیں ہوگا. اگر یہ شرط مفقود ہے تو اعراب بالحرکت ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اسماء ستہ، اسماء یہ جو 6 اسماء ہیں موحدہ ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں. اگر موحد نہ ہو، تثنیہ اور جمع ہو تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت ہوگا. اگر جیسے جانی ابوانے، رایتو ابوائنے، مررتو بے ابوائنے تثنیہ کی مثال ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ کہ یہ اسماء مضاف ہو. اگر مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا لفظی، حرف نہیں ہوگا، اعراب بالحرفی نہیں ہوگا. جیسے جانی اب، میرے پاس آیا اب، رایتو ابا، میرے پاس آیا باپ، مررتو بے ابن، میں گزرا باپ کے پاس. چوتھی قسم کا یہ اسماء یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرح مضاف ہو. چوتھی شرط یہ ہے، یہ جو اسماء ہیں یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرح مضاف ہو. اگر یا متکلم کی طرح مضاف ہو تو پھر اس کو اعراب بالحرف نہیں دیا جائے گا. جیسے جانی ابی، میرے پاس آیا میرا باپ، رایتو ابی، مررتو بے ابی، یا کی طرح مضاف ہے، رہتا یہ اعراب بالحرکت تقدیری. 7ویں جو قسم ہے اس میں متمکن کی جو اعراب کے اعتبار 16 اقسام تھی، وہ کون سی ہے؟ مثنی، تثنیہ. اس میں متمکن کی 7ویں قسم مثنی ہے. مثنی سے مراد تثنیہ حقیقی ہے. تثنیہ حقیقی وہ ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی شکل تثنیہ والی ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اس کا معنی تثنیہ والا ہو، یعنی 2 پر دلالت کرے. تیسری شرط کیا ہے؟ اس کے مادے سے مفرد آتا ہو، جیسے رجلان، رجلان. اچھا یہ پہلی جو شرط ہے اس کی شکل تثنیہ والی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور اس کے بعد نون مکسورہ ہو. جیسے رجلان، الف ہے اس کا ما قبل مفتوح ہے، نون مکسورہ ہے. رجلین، یا ہے اس کا ما قبل مفتوح ہے، نون مکسورہ ہے. اس کے بعد 8ویں قسم جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ کلا و کلتا. اعراب کے اعتبار سے اس متمکن کی 8ویں قسم کون سی ہے؟ کلا اور کلتا ہے. کلا اور کلتا سے مراد تثنیہ مانوی ہے. تثنیہ مانوی وہ ہے جس میں صرف ایک شرط پائی جائے، وہ یہ کہ اس کا معنی تثنیہ والا ہو. جیسے جانی کلاہما، رایتو کلاہما، بے مررتو بے کلاہما. 9ویں قسم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اعراب کے اعتبار سے اس متمکن کی 9ویں قسم ہے اثنان و اثنتان. اثنان و اثنتان یہ اس کو کہتے ہیں تثنیہ سوری، یعنی اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں. اس کی شکل تثنیہ والی، جیسے شکل تثنیہ والی سے کیا مراد ہے؟ پیچھے ہم نے کہا ہے یعنی جس کا آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح ہو، اس کے بعد نون مکسورہ ہو، اس کو کہتے ہیں یعنی اس کی شکل تثنیہ والی ہے. دوسرا کیا؟ اس کا معنی تثنیہ والا ہو، یعنی 2 پر دلالت کرتا ہو. اس میں دونوں شرطیں پائی جاتی ہے. اس کا اعراب کیا؟ اس کا اعراب بالحرف لفظی ہے. اس کا اعراب بالحرف ہے، بالحرکت نہیں ہوتا. یعنی رفع الف لفظی ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب و جر یا لفظی ما قبل مفتوح کے ساتھ. جیسے جانی اثنان و اثنتان، اب رفع کس کے ساتھ ہے؟ الف لفظی کے ساتھ، ما قبل مفتوح ہے. اور رایت اثنین و اثنتین، یہاں ناصب جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ یا لفظی کے ساتھ، ما قبل مفتوح ہے. مررت بے اثنین و اثنتین، یہاں جو ہے نا کہ جر یا کے ساتھ یا لفظی کے ساتھ ہے، ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. عبارت کو دیکھتے ہیں. پنجم غیر منصرفان اسمیست کے 2 اسباب از اسباب مان صرف درو باشد، وہ کہتے ہیں 5ویں قسم غیر منصرف کی، اور یہ وہ اسم ہے جس میں اسباب مان صرف میں سے 2 سبب ہوں. و اسباب مان صرف 9 است. اسباب مان صرف کتنے؟ 9 ہیں. پہلی قسم کون سی؟ عد و وصف و تانیث و معرفہ و اجمع و جمع و ترقیب و وزن فعل و الف و نون زیدتان، چون عمرو و احمرو و طلحتن و زینب و ابراہیم و مساجد و معادی کرب و احمد و عمران. یہ جو مثالیں جب ہم نے شرح میں کیا ہے اس کی وضاحت کی، یا تکرار نہیں کرتے.
رافعش بضمہ، اب اعراب بتا رہے ہیں غیر منصرف کا اعراب کے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر بے فتح، نصب و جر فتح کے ساتھ، کیوں جاء عمرو، میرے پاس جاء عمر، عمر آیا، رایت عمرہ، میں گزرا عمر کے پاس، مررت بے عمر، میں نے دیکھا عمر کو، ششم اور چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ دار وقتی کے مضاف باشند بغیر یا متکلم، چھٹی قسم یا اسماء ستہ مکبرہ ہے لیکن شرط یہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کی طرف یہ کیوں مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں تو صحیح لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مال، اس کا ہم نے معنی بھی بتایا ابھی وضاحت میں، اعراب بھی اس کا بتایا، رفع شون بے واو باشد، رفع واو کے ساتھ، و نصب بالف، و جار بیا، نصب الف کے ساتھ، جار یا کے ساتھ، جاء ابو کا، آیا آپ کا باپ، رایت ابا کا، میں نے دیکھا آپ کے باپ کو، مررت بے ابیک، میں گزرا آپ کے باپ کے پاس، ہفتم ساتویں کے مثنیٰ جو راجلانے، اور اس کے بھی تسنیہ بھی ہم نے وضاحت کی، ہشتم، اور جو آٹھویں قسم ہے کلا وکلتا مضاف بے مضمر، یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف، کیوں اثنان و اثنتان، رفع شان بے الف باشد، و نصب جار یا قبل ما مفتوح، وقت اثنان و اثنتان جو ہے اس کا اعراب کا اعراب یہ اس کا رفع الف کے ساتھ، نصب جار یا کے ساتھ، یا کا ما قبل مفتوح، جیسے جاء راجلان و کلاہما و اثنان، و رأیت رجلین و کلاہما و اثنین، و مررت بے رجلین و کلاہما و اثنین، یہ 9 اسباب تھے کس کے؟ معنی صرف کے۔